حضرات، ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سلگتی آنکھوں سے عنوان شام لکھتا ہے، سلگتی آنکھوں سے عنوان شام لکھتا ہے، اور دیے کی لو پہ کوئی تیرا نام لکھتا ہے۔ سلگتی آنکھوں سے عنوان شام لکھتا ہے، اور دیے کی لو پہ کوئی تیرا نام لکھتا ہے۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ اپنے ماضی سے آپ لوگ اس شعر کا لطف بہت اچھی طرح لے سکیں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے درد کا اندازہ 10-15 دن یہاں رہنے کے بعد ہو گیا ہے مجھے۔ اپنے ماضی سے کبھی ملنے چلا آتا ہوں، اپنے ماضی سے کبھی ملنے چلا آتا ہوں، تیرے اس شہر سے ورنہ میرا کیا رشتہ ہے۔ اپنے ماضی سے کبھی ملنے چلا آتا ہوں، تیرے اس شہر سے ورنہ میرا کیا رشتہ ہے، تیرے اس شہر سے ورنہ میرا کیا رشتہ ہے۔ اور چند شعر ملاحظہ فرما لیں، ذرا میں دھیرے دھیرے آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، چاہے دھیرے ہی دھیرے صحیح۔ ملاحظہ فرمائیں کہ روشنی سے ہیں دامن بچائے، روشنی سے ہیں دامن بچائے، کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے۔ روشنی سے ہیں دامن بچائے، کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے، کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے۔ یہ شعر بطور خاص آپ کی نظر ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی۔ توجہ فرمائیے گا حضرات، کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی، دیکھو کسی چراغ کی آنکھوں میں جھانک کر۔ کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی، دیکھو کسی چراغ کی آنکھوں میں جھانک کر۔ اور یہ قطع بھی ملاحظہ فرما لیں کہ دوسروں کو، حمایت بھائی یہ شعر قطع بطور خاص پیش کر رہا ہوں، کہ دوسروں کو مٹانے کی دھن میں، دیکھیے پورا کرم کا فلسفہ ہے 4 مصروں میں، کہ دوسروں کو مٹانے کی دھن میں آدمی خود کو یوں مٹاتا ہے۔ دوسروں کو مٹانے کی دھن میں آدمی خود کو یوں مٹاتا ہے، جیسے چبھنے کی فکر میں کانٹا شاخ سے خود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسروں کو مٹانے کی دھن میں آدمی خود کو یوں مٹاتا ہے، جیسے چبھنے کی فکر میں کانٹا شاخ سے خود ہی ٹوٹ جاتا ہے، شاخ سے خود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات میں گزارش کروں گا منتظمین سے کہ یہ آمد و رفت کا سلسلہ اتنی دیر کے لیے اگر روک دیں تو بڑی عنایت ہو، اس لیے کہ میں نے آپ سے ملنے کے لیے بہت طویل سفر طے کیا ہے، آپ مجھ سے ملنے کے لیے تھوڑا ہی سا یہ سفر کم کر دیں۔ کہ میں نے ملاحظہ کیجیے گا، میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، ہاتھ رکھ دے میری آنکھوں پہ کہ نیند آ جائے۔ میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، ہاتھ رکھ دے میری آنکھوں پہ کہ نیند آ جائے، ہاتھ رکھ دے میری آنکھوں پہ کہ نیند آ جائے۔ ایک غزل کے چند شعر حاضر کر رہا ہوں۔ اتفاق سے یہ مصرع طرح کے طور پر ایک ریڈیو کے مشاعرے میں ہمارے ہندوستان میں دے دیا گیا تھا، اس پر چند شعر میں نے کہہ لیے تھے، ملاحظہ فرمائیں۔ جی ہاں، کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے ترنم کی بات کہی تو مجھے ایک 4 مصرے یاد آ گئے اپنے ہی، کہ مشاعرے میں کل ایک نازنی نے مجھ سے وسیم، مشاعرے میں کل ایک نازنی نے مجھ سے وسیم،
کہا بغیر ترنم کے آپ کی یہ غزل لگی حسین، مگر بالکل اس طرح جیسے اندھیری رات کی خاموشیوں میں تاج محل۔ تو غزل کی عظمت اپنی جگہ ہے، جس طرح سے کہ تاج محل کی عظمت اپنی جگہ ہے، بھلے ہی آپ اسے چاندنی رات میں دیکھیں یا اندھیری رات میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ عنایت۔ ملاحظہ فرمائیں مطلب مجھے بجھا دے، مجھے بجھا دے میرا دور مختصر کر دے، مجھے بجھا دے میرا دور مختصر کر دے، مجھے بجھا دے میرا دور مختصر کر دے، مگر دیے کی طرح مجھ کو معتبر کر دے، مگر دیے کی طرح مجھ کو معتبر کر دے۔ ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں، پورے حوصلے سے سنیے صاحب شعر، ذرا لگے مجھے بھی کہ آپ شعر سن رہے ہیں کہ مجھے بجھا دے میرا دور مختصر کر دے، مگر دیے کی طرح مجھ کو معتبر کر دے۔ اور حضرات آپ یہاں مقیم ہیں، میں یہ مطلع نظر کر رہا ہوں، پوری اجتماعیت کی نظر ہے مطلع کہ میری تلاش کو بے نام و بے سفر کر دے۔ بھائی سنیے گا، میری تلاش کو بے نام و بے سفر کر دے، میں تیرا راستہ چھوڑوں تو در بدر کر دے، میں تیرا راستہ چھوڑوں تو در بدر، میری تلاش کو بے نام و بے سفر کر دے، میری تلاش کو بے نام و بے سفر کر دے، میں تیرا راستہ چھوڑوں تو در بدر کر دے، میں تیرا راستہ چھوڑوں تو در بدر کر دے، اور بکھرتے ٹوٹتے رشتوں کی عمر ہی کتنی، بکھرتے ٹوٹتے رشتوں کی عمر ہی کتنی، میں تیری رات ہوں آجا میری سحر کر دے، میں تیری رات ہوں آجا میری سحر کر دے، بکھرتے ٹوٹتے رشتوں کی عمر ہی کتنی، میں تیری رات ہوں آجا میری سحر کر دے۔ اور یہ دونوں اشعار حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ جدائیوں کی، دیکھیے کون سی جدائیاں ہیں، کہ جدائیوں کی یہ راتیں تو کاٹنی ہوں گی،
ملاحظہ فرمائیے گا، جدائیوں کی یہ راتیں تو کاٹنی ہوں گی، کہانیوں کو کوئی کیسے مختصر کر دے، کہانیوں کو کوئی کیسے مختصر، جدائیوں کی یہ راتیں تو کاٹنی ہوں گی، کہانیوں کو کوئی کیسے مختصر کر دے۔ آخری شعر دوستو حاضر کر رہا ہوں کہ تیرے خیال کے ہاتھوں کچھ ایسا بکھرا ہوں، تیرے خیال کے ہاتھوں کچھ ایسا بکھرا ہوں، تیرے خیال کے ہاتھوں کچھ ایسا بکھرا ہوں کہ جیسے بچہ کتابیں ادھر ادھر کر دے، کہ جیسے بچہ کتابیں ادھر ادھر کر دے۔ اور وسیم کس نے کہا تھا کہ یوں غزل کہہ کر، وسیم کس نے کہا تھا کہ یوں غزل کہہ کر، یہ پھول جیسی زمیں آنسوؤں سے تر کر دے، یہ پھول جیسی زمیں آنسوؤں سے تر کر، وسیم کس نے کہا تھا کہ یوں غزل کہہ کر، یہ پھول جیسی زمیں آنسوؤں سے تر کر دے، اور میری تلاش کو بے نام و بے سفر کر دے، میں تیرا راستہ چھوڑوں تو در بدر، تو عنبر کی آنکھ کا تارا، تو عنبر کی آنکھ کا تارا میرے چھوٹے ہاتھ، تو عنبر کی آنکھ کا تارا میرے چھوٹے ہاتھ، سجن میں بھول گئی یہ بات، تو عنبر کی آنکھ کا تارا میرے چھوٹے ہاتھ، سجن میں بھول گئی یہ بات، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ بند سنیے حضرت ملاحظہ فرمائیے کہ تجھ کو سارے من سے چاچا، سارے تن سے، تجھ کو سارے من سے چاچا، سارے تن سے، مصرع دیکھیں، اپنے پورے پن سے چار ادھورے پن سے، اپنے پورے پن سے چار ادھورے پن سے، پانی کی ایک بوند کہاں،
پانی کی ایک بوند کہاں اور کہاں بھری برسات، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ پانی کی ایک بوند کہاں اور کہاں بھری برسات، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ اس گیت کی پوری کیفیت میری جو گیت کے سلسلے میں ہندوستان میں پچھلے 20 سالوں سے کوشش ہے، اس کا ایک خاکسارانہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ پانی کی ایک بوند کہاں اور کہاں بھری برسات، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ تو عنبر کی آنکھ کا تارا میرے چھوٹے ہاتھ، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ یہ بند ملاحظہ فرمائیے کہ جنم جنم مانگوں گی تجھ کو، تو مجھ کو ٹھکرانا، جنم جنم مانگوں گی تجھ کو، تو مجھ کو ٹھکرانا، اور میں ماٹی میں مل جاؤں گی، تو ماٹی ہو جانا، میں ماٹی میں مل جاؤں گی، تو ماٹی ہو جانا۔ مترا دیکھیے کہ لہر کے آگے، لہر کے آگے کیا ایک چھوٹے تنکے کی اوقات، لہر کے آگے کیا ایک چھوٹے تنکے کی اوقات، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ تو عنبر کی آنکھ کا تارا میرے چھوٹے ہاتھ، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ آخری بندہ حضرات کہ تیری اور ہی دیکھا میں نے، اپنی اور نہ دیکھا۔ کیفیت دیکھیں اس کی کہ تیری اور ہی دیکھا میں نے، اپنی اور نہ دیکھا، اور جب جب بڑھنا چاہا پاؤں سے لپٹی لچھمن ریکھا، جب جب بڑھنا چاہا پاؤں سے لپٹی لچھمن ریکھا۔ بھائی مصرع ملاحظہ فرما لیں کہ میں اپنے بھی ساتھ نہیں تھی، میں اپنے بھی ساتھ نہیں تھی، تیرے دنیا ساتھ، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ تیری اور ہی دیکھا میں نے، اپنی اور نہ دیکھا، اور جب جب بڑھنا چاہا پاؤں سے لپٹی لچھمن ریکھا، میں اپنے بھی ساتھ نہیں تھی، تیرے دنیا ساتھ، سجن میں بھول گئی یہ بات۔ تو عنبر کی آنکھ کا تارا میرے چھوٹے۔ حضرات وقت کی تنگی پیش نظر ہے، بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں تو مانے لیتا ہوں، ویسے منتظمین کا اشارہ تو یہی ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس دور میں ایک نظم بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی جو وقتی محرومیاں ہیں کچھ دیر کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں۔ میری نظم کا عنوان ہے امانت۔ ملاحظہ فرمائیں اس نظم کو۔ یہ ماضی
یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے ٹھوڑی پکڑ کر اور کہتا ہے، وہ دیکھو گاؤں کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سرسوں. ملاحظہ فرمائیے گا آپ، وہ دیکھو گاؤں کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سرسوں، تمہاری کمسنی کھیلی ہے جس کی گود میں برسوں. تمہاری کمسنی کھیلی ہے جس کی گود میں برسوں. ہمارے علاقے میں ڈیرا اس مکان کو کہا جاتا تھا جس میں ذمہ دار لوگ رہا کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیں کہ تمہاری کمسنی کھیلی ہے جس کی گود میں برسوں، نقوش پاسے اب تک ہر گلی کی مانگ روشن ہے. نقوش پاسے اب تک ہر گلی کی مانگ روشن ہے، ابھی تک گود پھیلائے ہوئے ڈیرے کا آنگن ہے. ابھی تک گود پھیلائے ہوئے ڈیرے کا آنگن ہے. اور ملاحظہ فرمائیے، رسیلی جامنوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے، سنیے گا، رسیلی جامنوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے تمہاری انگلیوں کا ہر نشان محفوظ رکھا ہے. رسیلی جامنوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے تمہاری انگلیوں کا ہر نشان محفوظ رکھا ہے. اور لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوہ. لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوہ کہ جب سے تم گئے ہو کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا. کہ جب سے تم گئے ہو کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا. یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے. ان مصروں پر دوبارہ غور فرما لیں، بہت نازک مصرے ہیں کہ یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے ٹھوڑی پکڑ کر اور دیکھا ہے. اشارہ کرتا ہے ٹھوڑی پکڑ کر اور کہتا ہے، وہ دیکھو گاؤں کے کھلیانوں میں سویا ہوا جادو. وہ دیکھو گاؤں کے کھلیانوں میں سویا ہوا جادو. نشیلی رات کی رانی وہ لو دیتی ہوئی خوشبو. نشیلی رات کی رانی وہ لو دیتی ہوئی خوشبو. دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا. دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا. شکستہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا. شکستہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا. کھنکتی ہیں رسوئی گھر میں الڑ چوڑیاں اب تک. کھنکتی ہیں رسوئی گھر میں الڑ چوڑیاں اب تک. بھرا کی پولیاں لاتی ہیں سر پر بوڑھیاں اب تک. بھرا کی پولیاں لاتی ہیں سر پر بوڑھیاں اب تک. ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے. ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے. لرزتے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افسانے. لرزتے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افسانے. لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے. لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے. کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھولے. لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے. کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھولے. اب یہاں سے نظم کا مرکزی خیال آ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے. کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھولے. یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں. یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں. تمہاری زلف سے مہکی ہوئی راتوں میں کھو جاؤں. تمہاری زلف سے مہکی ہوئی راتوں میں کھو جاؤں. اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں. اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہے جسے میں رکھ نہیں سکتا. اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہیں جسے میں رکھ نہیں سکتا. یہ 3 مصرے آخری آ رہے ہیں حضرات، ملاحظہ فرما لیں. اب ایک ایسی امانت ہے جسے میں رکھ نہیں سکتا. اگر رکھوں تو ناکارہ نکما کہہ کے یہ دنیا مجھے ٹھوکر لگا دے اور خود آگے کو بڑھ جائے. اگر رکھوں تو ناکارہ نکما کہہ کے یہ دنیا مجھے ٹھوکر لگا دے اور خود آگے کو بڑھ جائے. میری پسماندگی پر ہر نظر اٹھے ترس کھائے. میری پسماندگی پر ہر نظر اٹھے ترس کھائے. اور سنیے کہ مجھے مردہ عجائب گھر کی ایسی مورتی سمجھے. مجھے مردہ عجائب گھر کی ایسی مورتی سمجھے جو سب کو اس لیے پیاری ہے کہ کافی پرانی ہے.
مجھے مردہ عجائب گھر کی ایسی مورتی سمجھے جو سب کو اس لیے پیاری ہے کہ کافی پرانی ہے. یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے, اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہیں جسے میں رکھ نہیں سکتا.